ہمارے دماغ میں بلین کے قریب سیلز ہوتے ہیں اور ہر شخص میں ان سیلز کی اقسام الگ ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان سے الگ فطرت، عادات اور نفسیات کا مالک ہوتا ہے، جسے مکمل طور پر سمجھنا ایک کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے۔ تاہم ماہرین نفسیات نے کچھ ایسی سائیکولوجیکل ٹرکس بتائی ہیں جو تقریباً ہر شخص پر یکساں لاگو ہو سکتی ہیں۔ آپ اپنی حامیوں پر کنٹرول پانا چاہتے ہیں، لوگوں سے اپنی مرضی کی بات منوانا چاہتے ہیں یا انہیں ان کی غلطیوں کا احساس دلانا چاہتے ہیں، تو آپ ان ٹرکس کو خود پر یا دوسرے لوگوں پر اپلائی کر کے اپنی مرضی کے ریزلٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ اور مزید سائیکولوجیکل فیکٹس پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ آئی کے بٹن پر کلک کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، جب آپ لوگوں کو ان کی غلطی یا حامی کا احساس دلاتے ہیں تو وہ الٹا آپ کے ہی گلے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کسی کو اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہتے ہیں یا کسی بھی چیز کے لیے کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اسے کچھ پازیٹیو بولیں، پھر کرٹیسزم کریں اور بات کے اختتام پر بھی کچھ پازیٹیو بولیں۔ مثلاً آپ کی دوست یا کولیگ لنچ میں بریانی بنا کر لائی ہیں جو اس نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کی ہے۔ آپ کو بریانی میں بہت مرچیں لگ رہی ہیں تو آپ اپنی دوست سے بولیں کہ واہ کیا لک ہے بریانی کی، دل خوش ہو گیا ہے دیکھ کر، بس مرچیں کچھ تیز ہے لیکن مان گئی آپ کے ہاتھ میں ذائقہ ہے۔ اس طرح وہ آپ کے کرٹیسزم کو پازیٹیو وے میں لے گی، اس کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی خراب نہیں ہوں گے، اور مزے کی بات یہ کہ نیکسٹ ٹائم آپ کم مرچوں والی بریانی بھی انجوائے کر سکیں گی۔ نمبر 2، آپ کی دوست کی برتھ ڈے ہے جو کہ بہت ویل آف ہے۔ آپ اسے برانڈڈ ڈریس گفٹ کرنا چاہتی ہیں لیکن آپ کے پاس منی بہت کم ہے، تو پریشان ہونے کی بجائے شاپنگ مال جائیں اور 2 خوبصورت سی بریسلٹس یا رنگز لیں۔ اپنی دوست کو گفٹ دیتے ہوئے کہیں کہ مجھے یقین ہے تمہیں یہ رنگ بہت پسند آئے گی، دیکھو میں نے اپنے لیے بھی ایسی ہی رنگ لی ہے۔ تو آپ کی دوست آپ کے چھوٹے سے گفٹ کو بھی بہت اسپیشل اور پریشیس سمجھتے ہوئے خوشی کا اظہار کرے گی، کیونکہ عموماً لوگوں کی دوسروں کے حوالے سے یہی سوچ ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے زیادہ اچھی اور مہنگی چیز جبکہ دوسروں کے لیے بہت کم قیمت یا کم خوبصورت چیز خریدتے ہیں۔ نمبر 3، جب بھی آپ نئے کولیگ کسی دور پار کے فیملی ممبر یا کسی بھی شخص سے ملتے ہیں تو اس کے نام سے بھی متعارف ہوتے ہیں، لیکن اگلی ہی ملاقات میں نام بھول جانے کی وجہ سے آپ کو شخص کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو جب بھی آپ کسی نئے شخص سے ملیں، اس کا نام جاننے کے بعد ہر نئے جملے سے پہلے اس کا نام لیں۔ مثلاً عائشہ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، عائشہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، عائشہ آپ کی انٹرویو کی تیاری کیسی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یوں نہ صرف آپ اس شخص کا نام یاد رکھ پائیں گے بلکہ اس کے دل میں آپ کے لیے پسندیدگی اور خلوص بھی بڑھ جائے گا۔ لیکن اس ٹرک کو اپلائی کرتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ اگر آپ کی ملاقات کافی لمبی ہے تو محسوس فکروں یا باتوں کے ساتھ ہی نام پکاریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ملاقات کے اینڈ تک آپ کو سائیکو کے ٹائٹل سے نوازا جائے۔ نمبر 4، آپ کسی شاپنگ مال، اسکول یا آفس وغیرہ سے لوٹ رہے ہیں۔ آپ نے کافی چیزیں اٹھائی ہوئی ہیں، گروسری، بکس کے تھیلے، پیپرز کے بنڈل یا کچھ بھی ایسا، اور آپ چاہتے ہیں کہ بغیر کسی ریکویسٹ کے اس لوڈ کو ساتھ والے کے ساتھ شیئر کیا جائے، تو اس شخص سے بات چیت کرتے ہوئے ہی آپ اپنا لوڈ تھوڑا سا اس کی طرف بڑھائیں۔ تو بہت سے لوگ آٹومیٹکلی کچھ سوچے اور کہے بغیر ہی آپ سے بیگ پکڑ لیتے ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ جو آلریڈی اس ٹرک کو دوسروں پر آزماتے ہیں وہ لوڈ اٹھاتے ہوئے آپ کو اس چیز کا احساس ضرور دلا سکتے ہیں۔ نمبر 5، اگر آپ کسی بھی جگہ گیون ٹائم سے لیٹ پہنچتے ہیں تو وہاں پہنچتے ہی اپنے لیٹ آنے پر معذرت کی بجائے کہیں کہ آپ کے پیشنس کا بہت شکریہ۔ اس طرح آپ ان کی توجہ اپنی حامی سے ہٹا کر ان کی خوبی کی طرف لگا دیں گے، اور انہوں نے آپ کو جو کھری کھری سنانے کی پلاننگ کر رکھی تھی آپ اس سے بھی بچ جائیں گے، کیونکہ آپ نے ان کی جس خوبی کی تعریف کی ہے وہ اس پر پورا اترنے کے لیے چپ رہیں گے۔ نمبر 6، اگر لوگ آپ کی سنجیدگی، ریئلسٹک نیچر یا کم بولنے کی وجہ سے آپ سے دور بھاگتے ہیں یا آپ کو مغرور سمجھتے ہیں تو بھلے آپ اپنی طبیعت کی میچورٹی کی وجہ سے بہت کم بولیں، لیکن اس بولنے کے دوران کسی ٹائم آپ لوگوں سے کوئی فنی بات، لطیفہ یا واقعہ شیئر کر دیں تو وہ آپ میں دلچسپی لینے لگیں گے اور آپ کو باروب، سمجھدار اور مخلص انسان سمجھتے ہوئے کلوز فرینڈ بنانے کی تمنا کریں گے۔ نمبر 7، اگر آپ کو کسی سے ہیلپ چاہیے تو کبھی بھی یہ مت کہیں کہ کیا تم میری مدد کر سکتے ہو، اس طرح آپ کی بات کو ایک تھریٹیکل کوسچن سمجھا جائے گا۔ مثلاً آپ کا دوست جوس لینے کینٹین جا رہا ہے، آپ اس سے چاکلیٹ منگوانا چاہتے ہیں تو اس سے یہ کہنے کی بجائے کہ کیا تم میرے لیے بھی چاکلیٹ لے آؤ گے، پیسے پکڑاتے ہوئے کہیں کہ پلیز میرے لیے بھی چاکلیٹ لیتے آنا، تو آپ کی فرینکنس اور دعوے سے کہنا اسے آپ کا کام کرنے پر مجبور کر دے گا۔ نمبر 8، آپ کو کسی سے کوئی کام ہے تو آپ اس سے کہیں کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے، تو وہ آپ کو غلط ثابت کرنے کے لیے وہ کام ہر صورت کرے گا۔
مثلاً آپ اپنے کزن کے ساتھ آؤٹنگ کے لیے جانا چاہتے ہیں جبکہ وہ اسائنمنٹ بنانے میں بیزی ہے، تو آپ اسے بولیں کہ تم تو یہ کام اگلے 2 گھنٹوں میں بھی مکمل نہیں کر سکتے، تو وہ اپنی ایفیشنسی دکھانے اور آپ کو غلط ثابت کرنے کے لیے آدھے ٹائم میں ہی اسائنمنٹ مکمل کر لے گا۔ نمبر 9، اگر آپ کو ہر کام ٹالنے کی عادت ہے لیکن اب کوئی ایسا اہم کام آن پہنچا ہے جسے آپ ٹال نہیں سکتے، تو آپ سونے سے پہلے اس کام کے بارے میں سوچیں۔ آپ کا سوچنا آپ کو ذہنی طور پر اس کام پر عمل کرنے کے لیے فورس کرے گا اور آپ کا دماغ اس کام کو کرنے کے لیے اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنانا شروع کر دے گا۔ حقیقت میں بھی وہ کام شروع کرنے سے پہلے آنکھیں بند کر کے ایک بار اس کے بارے میں سوچیں۔ آپ کا دماغ چونکہ آلریڈی اس پر کام کرنا شروع کر چکا ہے، تو آپ کے لیے اس کام کو کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور آپ بہت جلدی اسے کمپلیٹ بھی کر لیتے ہیں۔ نمبر 10، پراپر آئی کانٹیکٹ رکھنا آپ کے کانفیڈنٹ اور سٹرونگ ہونے کی نشانی ہے۔ اگر آپ کو کسی میٹنگ، انٹرویو یا کسی سے بھی ملتے ہوئے آئی کانٹیکٹ رکھنا مشکل لگتا ہے، تو آپ نیکسٹ پرسن کی آنکھوں کے رنگ کو نوٹ کرنا شروع کر دیں یا اس کی آنکھوں کے درمیان جو سپیس ہے اپنی نظر اس پر رکھیں، یوں آپ ہمیشہ دوسروں کو کانفیڈنٹ دکھیں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید سائیکولوجیکل ٹرکس جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ اللہ حافظ۔